بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا یا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ نماز ادا کرو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور قربانی کرو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ قربانی کا مطلب بھی یہی ہے کہ القربان اسم لما یتقرب به الی اللہ تعالی من الذبیحۃ او صدقۃ، کہ قربانی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور وہ چاہے ہو جانور ذبح کرنے کے ساتھ ہو یا پھر صدقہ دینے کے ساتھ ہو۔ اللہ کے فضل سے کچھ اہم مسائل قربانی کے ریلیٹڈ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، عمومی طور پر ہمارے ہاں بکری، گائے یا اونٹ کی قربانی کی جاتی ہے، تو اس لحاظ سے اونٹ کی جو ہے نا وہ کم سے کم 5 سال کا ہو، بکری جو ہے نا وہ 1 سال کی ہو، اور جو گائے ہے اس کا 2 سال کا ہونا یہ شرط ہے۔ ٹھیک اسی طرح جانور ایسا جس کی آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ اندھا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، اس میں کوئی معذوری کی علامت نہ ہو، کہنے کا مقصد یہ ہے، اور اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو، اور اس کی جو دم ہے وہ بھی تہائی سے جو ہے نا کٹی ہوئی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ دیکھیں عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ جو قربانی کرتے ہیں نہ ہی اس کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، ہاں جو چیز پہنچتی ہے وہ آپ کا تقویٰ ہے۔ دراصل بات اس طرح ہے کہ مشرکین مکہ اور جو کفار کے لوگ تھے، وہ جب قربانی کرتے تھے نا، تو وہ اپنے جانوروں کی قربانی والا جو گوشت ہوتا تھا، یعنی ذبح کردہ جانوروں کا جو خون ہوتا تھا، وہ کعبۃ اللہ کی دیوار پر لگاتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کی قربانی کا نہ ہی گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، جو چیز پہنچتی ہے وہ آپ کا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اخلاص سے کوئی جو بھی کام کیا جائے وہ مخلص ہو کر کیا جائے، بلکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ ان اللہ تعالی لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اخلاص کے بغیر اعمال کو قبول ہی نہیں فرماتا۔ بہرحال کچھ اہم مسائل ہیں، دیگر اہم مسائل ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جن میں نیت ہے۔ قربانی کی نیت میں یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی ہونی چاہیے، اور جو وقت ہے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے اس میں آپ قربانی کر سکتے ہیں، غروب آفتاب سے پہلے۔ قربانی کرتے وقت جانور ایسا جسے آپ ذبح کر رہے ہیں قبلہ رخ کر کے، اس کی 3 اہم رگیں جسے ہر خاص و عام جانتا ہے، وہ کاٹنا بہت ہی ضروری ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ قربانی کا گوشت ہے، وہ ہمیں 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو پہلا ہے کہ اپنے لیے، اور دوسرا رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا جو خاص اور زیادہ اہم ہے وہ ہے غریبوں اور مساکین کے لیے حصہ۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔